اس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں روزانہ پیر تا جمعرات اور ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس موضوع سے متعلق سوالات کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ آپ کے سوالات بھی اس پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ علامہ لیاقت حسین صاحب ممتاز و معروف عالم دین آج ہمارے پہلے گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین مفتی محمد شاہد صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پر بہت مفید معلومات یقیناً آج کے پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ شاعر اللہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، یعنی کہ اللہ کی نشانیاں، اور اس حوالے سے ہم یہ شاعر جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے شاعر کسے کہتے ہیں، اس کی تفہیم کیا ہے، اور ان چیزوں سے محبت کرنا یعنی شاعر اللہ سے، اللہ کی نشانیوں سے محبت پیدا کرنے سے انسان میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی تعظیم کیوں ضروری ہے، اس کا قرآن کریم میں کہاں کہاں ذکر آیا ہے، اور ایک وہ جسے خانہ کعبہ ہم کہتے ہیں، وہ ایک اللہ کی نشانیوں میں ایک سب سے بڑی وہ نشانی ہے کہ جو مسلمانوں کا محور و مرکز ہے، قبلہ ہے، اور اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ ضرور آج بات کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا شاعر اللہ کے حوالے سے جب قرآن کریم میں ذکر آ گیا تو ہم پر کتنا لازم ہے کہ ان کی تعظیم کرے اور ان چیزوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرے۔ آج کے پروگرام کے موضوع کا مقصد بھی یہی ہے اور غرض و غایت بھی یہی ہے کہ تاکہ آپ تک اس حوالے سے مفید معلومات پہنچائی جائے۔ علامہ صاحب فرمائیے گا شاعر اللہ کسے کہتے ہیں، کچھ فرمائیں گے سوال۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ دیکھیں جی، شاعر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ شاعر نشانیوں کو کہتے ہیں، اور یہ شعیرتن کی جمع ہے، اس کے معنی علامت اور نشانی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو شاعر قرار دیا، جیسے کہ واضح آیت کریمہ ہے کہ صفا اور مروہ کو شاعر اللہ قرار دیا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ان قربانی کے جانوروں کو کہ جو حاجی حج کے لیے لے کے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی شاعر قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کیا بات، اللہ کی علامات اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ تو یہ خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید نے لفظ شاعر کے ساتھ دو چیزوں کا ذکر کیا، صفا اور مروہ اور قربانی کے وہ جانور جن کو حاجی لے کر جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور تکریم، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، یہ تو ایک ایمان کا جز ہے، لیکن قرآن نے ہمیں یہ اسلوب دیا، قرآن نے ہمیں یہ ضابطہ دیا کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس چیز کا بھی آپ نے ادب کرنا ہے اور اس چیز کے بھی آپ نے تعظیم کرنی ہے۔ کیا بات، صفا مروہ پہاڑی ہے، دو پہاڑیاں ہیں، سب پہاڑیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہمارے کراچی اور پاکستان کے پہاڑ بھی اللہ نے پیدا کیے، زمین و آسمان کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن فرمایا کہ چونکہ ایک نسبت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو قرآن میں ذکر کیا، اور دوسرا وہ پہاڑ صفا اور مروہ حضرت حاجرہ کے مبارک قدم وہاں لگ گئے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں اور اس کی تم نے سائی کرنی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، خانہ کعبہ ہے، ثلاث جمرات ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مقام ابراہیم بھی اسی اعتبار سے پتھر ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کے خلیل کے مبارک قدم جو منقوش ہو گئے، رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ آخری بات کروں گا کہ دیکھیں قرآن نے یہ ہم اپنے گھر کی بات نہیں سنا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اسلوب اور یہ طریقہ بتایا، فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شاعر ہیں ان کی تم نے تعظیم کرنی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا کہ جو اللہ کی ان شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ آثار ہیں، یہ نظر آتا ہے کہ اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو تقویٰ کے لیے چن دیا ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ علامہ صاحب نے بہت
خوبصورت انداز میں قرآنی دلائل کے ساتھ آیات کے ساتھ اپنے جواب کو مکمل فرمائیں. انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے. کئی سوالات میرے پاس موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. انشاءاللہ ان سے بھی یہ بات پوچھیں گے اس سوال کی صورت میں کہ شاعر اللہ کی جو اہمیت ہے, جو فضیلت ہے, مزید آپ کی زبانی ہم انشاءاللہ سننا چاہیں گے. لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بنیادی طور پر شاعر اللہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں, ان نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں, تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ پیارے کے جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب تھے, ان کی ایک ایک ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسے امر فرما دیا, اور ہر شخص کے لیے سعادت قرار دے دیا اسے کہ جو اس مبارک جگہ کو دیکھے گا یا اس پر اگر سعی کرے گا وہ بھی اس کے لیے سعادت. یہ فرمائیے کہ مقام ابراہیم کا ذکر ہوا اور صفا مروہ کا ذکر ہوا, اس حوالے سے بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ قرآن کریم میں جیسا کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو, یہ جو اللہ کے مقرب بندوں کا جو مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں, وہ کتنا بلند ہے؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ فرمائیے. دیکھیے, جیسے حضرت علماء کرام نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی کہ جو شاعر اللہ ہیں وہ زمانے کے اعتبار سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی اور جگہ کے اعتبار سے بھی, جگہوں کا ذکر ہوا صفا مروہ کا اور میدان عرفات کا. زمانے کے اعتبار سے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ کے دنوں کا ذکر کرے. اب دن تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں, ساری راتیں اللہ کی ہیں, لیکن فرمایا کہ جیسے جمعۃ المبارک ہے اس کو بھی شاعر اللہ فرمایا کہ الجمعۃ سید الایام, رمضان المبارک کا ذکر کیا گیا, حرمت والے مہینے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ, فرمایا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں یا کوئی بھی حرمت والی چیز ہے, فرمایا کہ اس کی بھی تعظیم کرو. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو شاعر اللہ کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے, جگہ کے اعتبار سے بھی, زمانے کے اعتبار سے بھی. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ دیکھیں جس چیز کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے, جو اللہ کی عظمت کو بیان کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بہترین آدمی کون ہے, اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ جب انہیں دیکھو اذا رؤوا ذکر اللہ, تم انہیں دیکھو تمہاری زبان پر اللہ اللہ جاری و ساری ہو جائے, جو تمہیں اللہ کا مقرب کر دے. آپ دیکھیں کہ صوفیاء کرام, بزرگان دین, اولیاء کرام, ان کی مجلس میں جو بیٹھنے والا آدمی ہوتا تھا, چاہے کتنا بھی گناہگار ہوتا, اللہ سے دور ہوتا, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والا نہیں ہے, لیکن ان کے پاس آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندو کی مجلس کی برکت سے وہ پاکیزہ ہو جاتا اور اللہ اللہ کرنے والا ہو جاتا. تو اب بتائیے کہ صفا مروہ, میدان عرفات کے جتنی یہ چیزیں ہیں, یہ بظاہر ایک جمود ہے ان کے اندر. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, پھر اس کے اندر سے وہ انسان کہ جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے, تو اس سے بڑھ کر کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہوگی؟ کیا بات. تو یقیناً یہ صوفیاء کرام یا اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں میں سے نشانی ہے. جہاں وہ تشریف فرما ہیں, ان کے جو آستان ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وہاں جانا, وہاں دعا کرنا, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے التجا کرنا. لیکن رئیس بھائی میں کہوں گا کہ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جو بزرگان دین کے آراس پر ایک میلے ٹھیلے کا ماحول بن گیا اور ایک جو مخلوط نظام بن گیا, اس نے وہ ساری روحانیت, وہ برکتیں خراب کر دی, جس کی وجہ سے لوگ کما حق وہاں سے استفادہ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے, لیکن جو اصل ہے, بنیاد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا وہ مسکن, اس سے دور نہیں ہونا چاہیے اور اس سے برکتیں اسی طرح حاصل کرنا چاہیے. تو یقیناً اگر صفا مروہ اور یہ تمام جگہیں شاعر اللہ ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بہت بڑے شاعر اللہ ہیں. اسی طرح مدینہ طیبہ کی وہ بستی جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, المدینہ خیر لکم لو کنتم تعلمون, مدینہ طابہ ہے, طیبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غبار المدینہ شفاء من کل داء, اللہ تعالیٰ نے اس کے غبار کے اندر بھی شفا رکھی ہوئی ہے. یقیناً وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا کہنا ہے. ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور مزید سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. علامہ صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی گزشتہ جواب میں کہ بجائے اس کے کہ ہم شاعر اللہ کی توقیر کریں, تعظیم کریں, بلکہ ایک طریقے سے استہزاء کیا جاتا ہے, جیسا کہ حجاب کے حوالے سے بھی فرمایا. بہت اچھی بات. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی توہین پر لوگ جو ہیں وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. تو یہ فرمائیے کہ آج جو امت مسلمہ کا اگر من حیث المجموع ہم جائزہ لیں, تو اگر ہم شاعر اللہ کی تعظیم نہیں کر رہے تو کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں؟
देखिए जी, नाक़तुल्लाह, नाका ऊँटनी को कहते हैं। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में उस मोजज़ाती ऊँटनी को नाक़तुल्लाह से ताबीर किया। क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम ताकुल फिल अर्दिल फ़ज़रूहा ताकुल फ़ी अर्द, छोड़ दो उसे ज़मीन में जहाँ चाहे वो खाए पिए। वो अल्लाह तबारक व तआला की ऊँटनी मुबारक थी और उसको ख़ास तौर पर जिक्र किया गया। निशानी है वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की। वो एक तवील बास है कि कौम ने उसको जुटलाया और उसके बाद फ़ाक़र नाक़ता, उसको कत्ल किया, उसकी कोंचों को काटा। अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबात को नाज़िल किया। यकीनन डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है कि जितनी भी चीज़ें हैं, वमन युअज़्ज़िम हुर्मातिल्लाह, हुर्मत वाले महीने हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फ़राइज़ हैं, अहकामात हैं, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तालीमात हैं, अज़ान है, जुमअतुल मुबारक का दिन है, कि तमाम की तमाम चीज़ें, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, मस्जिद हराम है, कि तमाम की तमाम चीज़ें वो हैं कि जिनकी ताज़ीम, एक तो तालीमात की ताज़ीम ये है कि इंसान उन पर अमल पैदा करे। बिल्कुल, हम मुसलमान हैं, इस्लाम की तालीमात, यानी इस्लाम कोई खाली ये नहीं कि गले के अंदर हमने कोई बैनर लगा के रखना है कि मैं मुसलमान हूँ, सारे जा रहे हो उसको पढ़ रहे हो कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान का ये है कि वो अमली एतबार से उन तालीमात को इख्तियार करता है बहुत अच्छी बात। और उसका चलना फिरना इस्लाम और अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक होता है। तो यही सबसे बड़ी ताज़ीम है, सबसे बड़ा अदब यही है। खास तौर पर डॉक्टर साहब ने जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के हवाले से फरमाया कि कुरान की एक तो तालीमात, दूसरा कुरान के औराक, हर एतबार से देखिए हमारे फुक़हाए किराम ने फरमाया कि जब घर नया बनाओ तो उसके अंदर इस बात का एहतियात करो कि टॉयलेट को रखते हुए, वॉशरूम को रखते हुए काबतुल्लाह की समत में नहीं रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जब तुम पेशाब खाना कर रहे हो काबतुल्लाह की तरफ मुंह करना और पीठ करना। अब कहाँ देखें आप, हजारों मील के फासले पर है, लेकिन वही मोतमिर और वही हाजी जब खाना काबा के पास पहुंचे और वहां खाना काबा की तरफ टांगे फैला के लेट रहा हो और कही जी देखें हमें तो खाना काबा की ताज़ीम वही माना करना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को माने। भाई अहकामात को मानने से कौन मना करता है? लेकिन वो पाकिस्तान में बैठ के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के किसी कोने के अंदर, दुनिया में कहीं भी मुसलमान हो, फरमाया वो काबतुल्लाह की ताज़ीम करो, तो यहाँ की क्यों ताज़ीम खत्म होगी कि कुरान को जूते के साथ रख रहे हैं, काबतुल्लाह की तरफ जो है वो पाँव कर रहे हैं। शुरू के अंदर जो आपने फरमाया कि काश हम भी आगाही हासिल करके वहां जाए कि कहीं वहां से बेअदबी न करें। तो काफिले जा रहे हैं हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ रवाना, ये बिल्कुल काफिले जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत वक्त में आपने ये प्रोग्राम रखा कि उन मुक़द्दस मकामात की बरकतें लेकर आए हम, उनकी ताज़ीम करके, उन शायर की ताज़ीम करके और वहां से रहमतें और वहां मांगी हुई जो जहां जहां दुआ मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला उस शायर की बरकत से दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाएगा। तो यकीनन ये हम सब की जिम्मेदारी है कि वो अहकामात, वो फ़राइज़ जो रब तबारक व तआला ने, और एक जो मुफ्ती शाहिद साहब ने बड़ा खूबसूरत जिक्र किया था उसका जिक्र मैं दोबारा करूंगा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने जो खास तौर पर कहा, फरमाया कि ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। फरमाया ये तो एक ज़ाबिता दिया, फरमाया जो अपनी आवाज़ों को हुजूर की आवाज़ के सामने पस्त करते हैं यानी अदब करते हैं, फरमाया फिर उसका इनाम देखना कि रब ताला उनके दिल को तक़वे से भर देगा। तो अदब तो हमारे दीन की असास और बुनियाद है, चाहे शाहरुल्लाह की हो, चाहे अल्लाह के नेक बंदों की हो, चाहे रसूलुल्लाह की हो, यही इंसान को तरक्की और बुलंदी है। अदब का आपने जिक्र किया तो बहुत खूबसूरत मिसरा याद आया कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बिल्कुल, अगर हम अल्लाह के घर से मोहब्बत रखते हैं, शायरुल्लाह से मोहब्बत रखते हैं तो उनका अदब लाजिम है ताकि उसके बाद फिर हमारी मोहब्बत का जो दावा है वो सही साबित हो सके। आज शायरुल्लाह पर हमने बात की, काफिले हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं, जो पहुंच गए हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, जो जा रहे हैं वो भी हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और ये चीज़ ज़ाहिर है शायरुल्लाह के हवाले से जो आपने बातें सुनी आज माशाअल्लाह, अगर अब वहाँ आपको याद रह जाए और वहाँ उनकी बरकतें आप समेट पाएँ तो मैं समझता हूँ हमें अपने प्रोग्राम का मकसद हासिल हो जाएगा। एक दो ऐलानात हैं, मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने तमाम ही मेहमान गिरामी का। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई आप तीनों ने। ये बताता चलूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट और एहसास ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया है। गुज़श्ता सालों की तरह इमसाल भी और बहुत मुनज़्ज़म अंदाज़ में माशाअल्लाह ये एहतमाम किया जाता है। पूरी दुनिया में रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाई इसमें शरीक हो सकते हैं और इसमें शामिल होकर इस कार खैर को मज़ीद वुसअत दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह
کہ آپ اپنے بھرپور تعاون کے ساتھ اس کار خیر کو مزید وسعتیں دیں گے اور صحیح معنوں میں مستحقین کی آپ کے ذریعے مدد ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ یکم ذی الحج سے انشاءاللہ ARYQ-TV خصوصی پروگرامز کا آغاز کر رہا ہے جس میں ہر عمر کے افراد کے لیے ماشاءاللہ خصوصی پروگرام رکھے گئے ہیں جو پیش کیے جائیں گے. ضرور دیکھیے گا اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. روشنی روشنی سب کے لیے